والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مددِ قبلِ دین مددِ کعبہ ایمان مددِ انتظار کرم تستقبل عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددِ بگردہ بالبلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت علامہ پیر سید محمد علی قادری مدظ اللہ العلی زیب سجادہ آستان عالیہ بھائی جان بابا، میرے بڑے بھائی پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العلی اور عزیز القدر برادر ذی وقار حضرت پیر سید حسن علی باپو، جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چالہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے گل ختم الرسل، خسرو خما سیاح لامکاں وجہ گل فقاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائی کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائی کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے. اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. اور تن من دھن تیرے قدم پر والے، تن من دھن تیرے قدم پر والے. کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. اور بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی
میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل عارف باللہ حضرت سید اصغر علی باپو عرف بھائی جان باپو رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر، اصغر علی کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے ذکر علی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی محفلوں میں ذکر علی عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اپنا بھائی فرمایا ہو، جس کو اپنے بستر پہ لٹایا ہو، اور اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی جس کے نکاح میں دیا ہو، اس علی کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کا نام ہی رسول اللہ نے علی رکھا، اگر کوئی بندہ لغت میں جا کر کے علی کا مطلب دیکھ لے تو کم از کم صوفیہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم اہل عشق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم قلندروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم دیوانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو لغت تو کوئی صوفی نہیں ہوتی، لغت تو کوئی عاشق نہیں ہوتی، لغت تو آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے جو کہا اس کا بالکل پیور معنی بتا دیا، تو کوئی جا کر کے علی کا معنی لغت میں دیکھے تو پتہ چلے گا علی کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ۔ علی اسی کو کہتے ہیں، علی کا مطلب اعلیٰ۔ اور پھر علی وہ ہے جس کو نبی کی معرفت پیدا ہونے سے پہلے نصیب ہوئی، ولادت سے پہلے نصیب ہوئی، ولادت سے پہلے پتہ چلا کہ حضور کیا ہیں، حضور کی شان کیا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہے۔ میں نے ایک مقام پر جب یہ بات کہی تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا، کتاب تو بالکل پکی ہے، مستند ہے، لیکن ہم کو نہیں لگتا کہ اس میں لکھا ہوگا۔ حسن اتفاق سے میرے پاس پی ڈی ایف میں وہ موجود تھی۔ آج کل تھوڑا مشکل ہے تو پی ڈی ایف بھی لے کر چلنا پڑتا ہے تاکہ فرزندوں کو یہ بات بتائی جا سکے کہ دیوانے جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی اور اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ذکر علی کی بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بات یوں ہی ہو رہی ہے، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، یا پھر پڑوسیوں کی کتابیں بیان کی جا رہی ہے۔ واللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پڑوس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ وہ تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ کی شہادت کے 300 سال کے بعد ان کا وجود ہے۔ واللہ علی سے جتنی کڑی اہل سنت کی ملتی ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی کی مل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعتی ایک ایسا مسلک ہے الحمدللہ کہ جہاں سے کوئی کٹا پٹا معاملہ نہیں ہے۔ ہم اتصال کے ساتھ ابھی 2 سیکنڈ کے اندر علی سے لے کر ہم تک کس طریقے کی کڑی ملی ہے بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پڑھنا چاہیں کہ ہم اور علی میں کس طرح کی کڑیاں جڑی ہیں تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم بریلی سے اتنا ہی پڑھیں گے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ
ताला करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रन शहीद करबला के वास्ते, सज्जदे सज्जाद के सक्के में सादिक रख हमें, इल्म हक में वाकिर इल्म होगा के वास्ते, सिद्ध सादिक कर तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेनज़र राज़ी होगा सिर्फ और रज़ा के वास्ते, मैंने मारूफ हो सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुद हक में किन जुनेद बासफा के वास्ते, मैंने शिमली शेर दुनिया के कुत्तों से बचा, एक बार अब्द वाहिद बेनिया के वास्ते, कुल फराद का सदका कर कब को फराद है उसका साथ, कुल हसन और वो सईद साथ सा के वास्ते, कादरी कर कादरी रहा, कादरी का मैं उठा, कादरी अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सारी कड़ियां पढ़ सकता हूं, लेकिन आपने मुझे शजरा खानी के लिए नहीं बुलाया, आपने मुझे जो है वो बयान के लिए बुलाया है। आप ये लफ्ज़ मज़मून कम पड़ जाता है तो मुकर्रिर घूम फिर की बात करता है। अली पर मज़मून इतना है, जिंदगियां खत्म होगी, जिक्र अली खत्म नहीं। अर्ज़ ये कर रहा था, अली को नबी की मारिफत पैदा होने से पहले मिली। अल्लाह अकबर। तफसीर मज़हरी के मुसन्निफ हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान के वो जलीलुल कद्र मुफस्सिर हैं कि जो बेक वक्त मुफस्सिर भी हैं, सूफी भी हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक अजीम बतले जलील है। वो लिखते हैं कुंतुम खैरा उम्मा की तफसीर में कि अल्लाह अकबर, अली वो है, अली अली वो है, अली जब अली पैदा भी नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर, यानी अली का जिस्म अक़दस अभी दुनिया में नहीं आया था। जरा गौर करना भाईजान बाबा की नगरी में रहने वालों, जरा तवज्जो करना, अली को समझो, अली को समझो। अल्लाह अकबर। मिर्जा साहब के मुरीद काजी साहब लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक जिसको भी विलायत मिली है, अली के फैज़ान से मिली है। अरे दादा, जो पैदा होने से पहले विलायत अता करता हो, उस अली की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। जो आने से पहले विलायत तकसीम किया, आज भी उनके घर से विलायत बट रही है। बल्कि हमारे इमाम अहले सुन्नत मतलउल क़मरैन में लिखते हैं कि फैज़ान अली कोई वली से पूछे, तवज्जो करें, फैज़ान अली कोई वली से पूछे, फरमाते हैं कि अली वो है कि कोई वली बन नहीं सकता जब तक अली ना चाहे। जब तक कोई वली बन नहीं सकता, कब तक? जब तक अली ना चाहे। अली की मोहब्बत विलायत अता करती है, बल्कि विलायत अली, मोहब्बत अली विलायत अता करती है, उनके दर की गुलामी वली बनाती है। इसीलिए फरमाते हैं सलामी जिनके दर का, सलामी जिनके दर का हर वली है, सलामी जिनके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। पैदाइश से पहले अल्लाह ने उनको मारिफत दी नबी की। इसीलिए मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अली अपनी माँ के शिकम में आए
اس وقت رسول اللہ کی عمر شریف کیا تھی؟ صرف 29 سال. ابھی مکے والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ 29 سال کے پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں. اس لیے کہ مکے والوں کو تو اعلان کرنے کے بعد بھی نہیں مانے انہوں نے. وہ تو پتھر مارتے رہے، مکے والے تو پتھر مارتے رہے. جن سعادت مند روحوں نے مانا. لیکن ابھی رسول اللہ کی عمر 29 سال ہے. جس خدیجہ کے ساتھ نکاح کو 4 سال بیت گئے، ابھی اس سیدہ خدیجہ کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ نبی ہے. ورقہ بن نوفل کو ہوا بھی نہیں لگی ہے کہ یہ نبی ہے. اللہ اکبر. لیکن میرا علی، سنیو تمہارا علی، ہم سب کا علی، ابو بکر کا علی، عمر کا علی، عثمان کا علی، صحابہ کا علی، ولیوں کا علی، ولیوں کا علی، ولیوں کا ولی علی کے مرتضی شکم مادر میں ہے. اور جب رسول اللہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، شکم میں آنے کے بعد، علی کے مرتضی کے شکم میں آنے کے بعد نبی جب پہلی مرتبہ آئے، چونکہ ان کے گھر میں بار بار آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ میرے آقا کی پرورش اسی گھر میں ہوئی تھی. اسی دسترخوان پر مصطفیٰ جان رحمت نے کھانا برسوں کھایا تھا. اسی چھت کے نیچے اللہ کے رسول برسوں رہے تھے. اللہ اللہ. 29 سال میرے نبی کی عمر ہے. علی کے مرتضی ماں کے شکم میں آ چکے ہیں. ماں کے شکم میں آنے کے بعد پہلی بار نبی گھر میں آئے تو چچی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. چچی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن دیکھا. ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا، اے بنت اسد، تم اپنے بھتیجے کے آنے پر کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. ظاہر سی بات ہے، ہندوستان کی تہذیب ہو یا عرب کی تہذیب ہو، بیٹوں کے آنے پہ باپ تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، بھتیجوں کے آنے پہ چچا تھوڑی کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بنت اسد چچی تھی، اور ایسی چچیاں تو اور بھی تھی. سرکار فرماتے ہیں بنت اسد میری چچی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ میری ماں ہے. ماں. اللہ کے رسول نے ان کو ماں کہا ہے. اللہ اکبر. فاطمہ بنت اسد نے حضرت اسد سے حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تم محمد کے آنے پر کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو بنت اسد کہتی ہے کیا کروں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب محمد آتے ہیں تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتے. اندر سے کوئی ایسے اشارے ہوتے ہیں جو مجھے کھڑا کر دیتا ہے. اب وہ تو جناب ابو طالب تھے، حضور سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے. ایک دن بنت اسد کا امتحان لیا، اور جب حضور آئے تو حضرت ابو طالب اپنی زوجہ پاک کے دونوں کندھے پکڑ کر دبا دیتے ہیں. اٹھنے نہیں دوں گا کہتی ہو نا کہ یہ اندر سے کوئی طاقت لگاتا ہے. تو اب امتحان لیا جا رہا ہے. شوہر کی طاقت اوپر سے ہے، بیوی کے کندھے دبا دیے. عورت تو کمزور ہوتی ہے نا، اس کے کندھے اگر شوہر دبا دے تو اس نے اٹھنا کب ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب اوپر سے زور لگا رہے تھے اور اندر سے کوئی طاقت کھڑا کر رہی تھی. بالخصوص آخر یہ ہوا کہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اور پھر کہا یہ بیٹھنے نہیں دیتا. اور پھر یہی نہیں بلکہ بنت اسد کہتی ہے اے محمد میرے شہزادے، پتہ نہیں میرے پیٹ کے بچے کو آپ سے محبت کیا ہے کہ یہ آپ کے آنے پہ مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیتا. اور جب آپ گھر میں گھومتے ہو تو یہ شکم میں اندر اندر گھومتا ہے. ہاں. اور یہ آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتا، یہ آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں یا علی کیوں کہتے ہو، وہ تو قبر میں نے کہا ماں کی پیٹ میں رہ کر جو نبی کا احترام کرنا جانتا ہو وہ قبر کے پیٹ
کرتا. جدھر جدھر آپ گھومتے ہیں ادھر ادھر اس کا چہرہ گھومتا ہے. تو میرے رسول نے پیدائش علی سے پہلے کہا تھا جو چہرہ میری طرف پیٹ نہ کرے اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا کرے. اسی کو کہتے کرم اللہ وجہہ الکریم. اللہ اس کے چہرے کو اور بزرگی عطا کرے. وہ علی ہے. علی کے چہرے کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ اللہ. ابھی میرے برادر مولانا سید محمد علی باپو کہہ رہے تھے کہ صدیق ان کا چہرہ دیکھتے تھے. میں نے کہا صدیق تو صدیق ہے, وہ میرے نبی کا سچا یار ہے, اہل سنت و جماعت کا جمہور کا متفق علیہ عقیدہ ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. لیکن وہ صدیق چہرہ دیکھتے ہیں نا, مگر آؤ اس سے بڑی بات بھی سن لو. اللہ اکبر. اے دیسا کے سنی مسلمانوں, کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے مولا جب تک کہ بھائی جان بابا کو خواب میں نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. کوئی دعا کرتا ہے مولا جب تک اجمیر معلیٰ نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. کوئی دعا کرتا ہے مولا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھ لوں اس وقت تک موت نہ دینا. کوئی دعا کرتا ہے جب تک کہ چھوٹے مقدسہ نہ دیکھ لوں, جب تک بغداد نہ دیکھ لوں, جب تک کربلا نہ دیکھ لوں, جب تک نجف نہ دیکھ لوں موت نہ دینا. بولو یہ سنیوں کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. لیکن سنیوں کی سب سے بڑی دعا یہ ہے مولا جب تک محبوب کا در نہ دیکھو موت نہ دینا. لیکن اس در والوں سے بھی تو پوچھو آپ کی کیا دعا ہے, تو اٹھاؤ حدیث اور پڑھو. علی کو ایک جنگ میں بھیج رہے ہیں, علی کو جنگ میں بھیج رہے ہیں اور علی ہی کو دیکھ کر دعا کرتے مولا کون ہمارے آقا دعا کر رہے جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھوں مولا تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا. لوگ کہتے علی میں رکھا کیا, ہم کہتے ہم سے کیوں پوچھتے ہو رکھا کیا ہے, ہم سے کیا پوچھتے ہو رکھا کیا ہے, حضور سے پوچھو علی میں رکھا کیا ہے. جو خدا کو دیکھ سکتا ہو, جو خدا کو دیکھ سکتا ہو بے حجاب و بے نقاب, آخر وہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے کہ مولا اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں. یہ محبت ہے نبی کی, توجہ کریں. یہ محبت ہے کس سے؟ علی سے. لوگ کہتے ہیں نبی کی ایک سنت زندہ کرو جب مر رہی ہو. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب حضور کی سنت مٹائی جا رہی ہو اس وقت کوئی حضور کی ایک سنت زندہ کرے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. تو ظالموں محبت علی بھی تو مٹائی جا رہی ہے اور یہ بھی تو نبی کی سنت ہے, یہ بھی تو نبی کی سنت ہے, یہ بھی تو نبی کی سنت ہے. اس سنت کو کوئی زندہ کرے گا تو کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملے گا؟ مسواک کی سنت مٹ رہی ہو اس کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب. کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت مٹ رہی ہو اس کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب. تو وہ محبت مولا جب تک علی کو نہ دیکھوں اس وقت تک مجھے نہ اٹھانا. یہ کوئی محبت کا اندازہ تو لگائے. اللہ اکبر. سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا, علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا اور اپنے کو کسی کا بھائی نہ بنایا. عقد مواخات کے موقع پہ تو علی روتے ہوئے آئے گا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا کر عقد مواخات کی لڑی میں پلو دیا, مجھے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا. مسکرا کے کہا روتا کیوں ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی. نعرہ تکبیر
اب کوئی لمبی بات کرنے کی بجائے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں وہ اہل سنت و جماعت کی مشہور کتاب نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بات پھیلانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی صحابہ سے نہیں بنتی تھی اور صحابہ کی اہل بیت سے نہیں بنتی تھی، اس طرح کی بات لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ گروپ بنا رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم دونوں جھوٹے ہو، اہل بیت والا وہی سچا ہے جو صحابہ والا ہے، اور صحابہ والا وہی ہے جو اہل بیت والا ہے، اور وہ شرف سی اہل سنت کو عطا ہوا ہے۔ ٹھیک، اب نور الابصار سے میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو سمجھاؤں، لیکن میں یہ روایت ایسے نہیں پڑھوں گا، میں اس طرح پڑھوں گا کہ آپ کو لگنا چاہیے کہ یہ محفل سنیوں کی ہے۔ ہاں، اگر بیماروں کی طرح سنو گے تو میں نے نہیں پڑھنا، اس لیے کہ ذکر علی ہو اور سنی خاموش بیٹھے نہیں ہو سکتا، ذکر صحابہ اور سنی خاموش بیٹھے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام تو کہتے ہی یہ تھے کہ جب فتنوں کا دور آیا تو ہم نے پھر یہ چاہا کہ فتنوں میں لوگ مبتلا ہو گئے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو محفل میں علی کا ذکر کرتے، جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے کہ مومن ہے، اور جن کے چہرے بجھ جاتے پھر لگتا کہ یہ منافق ہے، تو چہرے بھی ذرا پاس پڑوس میں دیکھ لیا کرو۔ ہاں، اعلان تو پہلے سے ہوا تھا نا کہ ذکر علی ہوگا، اور کچھ لوگ یہ بھی ٹھنکیاں دے کر آئے، چلو دیکھو امین القادری بولنا کیا ہے، میں نے کیا بولنا ہے، اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہی بولنا ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں ذکر علی اتنا زیادہ کیوں، میں نے کہا، بابا نے کہا کہ سیدوں کو حق ہے، میں نے کہا سوال، سیدوں کو تو ہی ہے، جس کو علی کی معرفت مل جاتی ہے نا تو وہ بھی زیادہ کرنے لگتا ہے۔ مثال دوں، چلیے بریلی کے تاجداری کو لے لیجیے، ایک نعت لکھی جس میں صحابہ کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، اولیاء کا، اپنے مرشدوں کا ذکر کیا، پوری نعت میں آپ چیک کریں ذکر علی کتنا ہے اور دوسرے بزرگوں کا ذکر کتنا ہے۔ ہاں، زیادہ ذکر کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کسی سے افضل مانتے ہیں، ایسے الزام نہ لگایا کرو۔ امام اہل سنت نے جو کلام لکھا ذرا سن لینا، جو میں نے پڑھا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ٹھیک، نعت ہو گئی۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اپنا ذکر بھی آ گیا۔ اب ذکر کر رہے ہیں صدق، عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں، ان چاروں کے، بولو چاروں میں علی آئے کہ نہیں؟ ذکر ہو گیا۔ پھر دوسرے نمبر پر تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، ان یاروں میں علی آئے کہ نہیں آئے؟ دیکھو سب کا ذکر ایک بار کیا، یاروں میں بھی آ گئے علی۔ کوئی نکال سکتا ہے؟ ہمت ہے تو نکالو، نکال کے بتاؤ، اور ان کو نکال کے پھر تم رہ کے بتاؤ، ان کو نکال کے تم رہ کے بتاؤ، اس لیے کہ جو ان کو نکال دے پھر اس کا ٹھکانہ نبی والوں میں نہیں رہ جاتا، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا علی سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ دیکھا، خلفاء میں ذکر کیا، ان کا ذکر آ گیا، پھر ذکر کیا یاروں میں، ان کا ذکر آ گیا، پھر بھی جی نہیں بھرا، جی نہیں بھرا تو الگ سے پھر ذکر کیا، کہتے بیر تسلیم علی، بیر تسلیم علی، میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں،
کیا. پھر اور ذکر کرتے آتے مقتے میں کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. ان آقاؤں میں علی کو خارج کر سکتے ہو؟ ارے جب بچے بچے کا ذکر کرتے, بچے بچے کو آقا مانتے, گمنام علی کا بیٹا اگر بازار میں مل جائے تو اس کی پالکی کو تک کندھا دیتے ہیں. جب گمنام علی کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو نامور بیٹوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب بیٹوں کا یہ عالم ہے تو بابا کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے امام اہل سنت نے علی کو سمجھایا, ان کا احسان ہے. لیکن لوگ پڑھے بھی نہ فکر رضا. کیسے سمجھایا؟ سمجھاتے ہوئے آتے ہیں. میں تشریح نہیں کروں گا, بھائی جان بابا سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو روحانی طور پہ سمجھائیں. ہاں خانقاہ میں بیٹھے ہیں سب, اپنی ذمہ داری سب نہیں ہے, سب ان کی ذمہ داری ہے. سبق سنانے کے لیے بلایا, آگے کا کام آپ نے کرنا ہے, اور اتنا تو ہمارا حق بنتا ہی ہے نا. ہاں دیکھو کیا کہتے ہیں, تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. آپ کا ذرہ مہ کامل, ذرہ آپ کا پورا پورا چاند ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. آپ کا قطرہ وہ ہے جس سے سمندر بھیک مانگتا ہے. تھوڑا توجہ کریں, اور آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہو سبحان اللہ, میں چندے میں سبحان اللہ نہیں مانگتا, لیکن آپ کے عشق کے بارے میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آقاؤں کا ذکر سن کر کون کہتا ہے, کون چپ رہتا ہے. ارے جن کی زبانیں نہیں بول سکتی وہ جان کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تیرا ذرہ میں کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. پھر کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث. سالک کہتے ہیں اس ولی کو جو ابھی آگے بڑھ رہا ہو, جو منزلیں طے کر رہا ہو, اس کو سالک کہتے ہیں. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث, ابھی کوئی ولایت کی منزلیں چڑھ رہا ہو یا واصل مطلب اللہ تک پہنچ گیا ہو, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اگر وہ ولایت کی منزلیں طے کر رہا ہے تب بھی, اور اللہ تک پہنچ چکا ہے تب بھی, وہ غوث پاک کے آگے بھیکی مانگ رہا ہے, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. پھر کہتے ہیں الوہیت ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو حاصل ہے یا غوث. ایک نبی خدا نہیں ہے اور تو نبی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں صحابیت, پھر تابعیت, پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. پھر کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضول, ہزاروں تابعی سے تو فضول, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اتنی بیٹے کی شان بیان کی. پھر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو. جب بیٹا 11ویں نمبر کا بیٹا اتنی شان والا ہے, وہ کہتے ہیں وہ کیا جانے گا, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا جو عبد القادر. جو غوث اعظم کی عظمت کو نہ جانے وہ غالی مرتضیٰ کو کیا جان سکتا. ارے غوث پاک کیا ہے, تو کہا کہ ولایت دینا ان کا کام, ولایت چھین لینا ان کا کام, مردوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کرنا ان کا کام. اللہ اکبر. عرش پر جب جبریل نہ جائیں, عرش پہ جب جبریل نہ جائیں, سب کا ساتھ چھوٹ جائے, اس وقت روحانی طور پہ عرش پہ جا کے اپنا کندھا نبی کو پیش کرنے والا کون, کون, کون؟ غوث اعظم, اس کا باپ ہے علی. میں عرض کر رہا تھا, دور نکلا,
اس لیے کہ وقت پہ محفل ختم کرنی، تو میں ایک ایسی ایک ہی روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کا خارجیت اور رافضیت کا جو جراثیم کا خلجان اگر کسی نے لگا دیا ہو تو انشاءاللہ وہ دور ہوگا. اس لیے کہ میں پشتینی سنی ہوں اور پشتینی سنی ہوں تو پشتینی صدیق اکبر کا ماننے والا بھی ہوں اور پھر پشتینی علی مرتضیٰ کو ہی ماننے والا ہوں. اس لیے کہ کٹیں گے پٹیں گے تو وہ لوگ جو آئے 1857 کے بعد، جنہیں انگریزوں نے لایا ان کی بھی شامت ہے، اور جنہیں ہمایوں لے کر آیا. نہ ہمیں انگریز لایا، نہ ہمیں ہمایوں لایا، ہمیں اجمیر والا خواجہ لایا ہے. ہندوستان پہ حکومت کی مجبوری ہمایوں کو ایران لے جاتی ہے، ایران سے اس شرط پہ مدد ملتی ہے، ہمارا مسلک ہندوستان میں لگاؤ گے تو اپنی فوج مدد کے لیے بھیجیں گے. تو ہمایوں کچھ لوگوں کو لایا اور انگریز ان کو لایا کہ بھئی اگر تم یہاں حکومت کرنا چاہتے ہو تو ہم لڑانے میں مدد کریں گے داڑھی ٹوپی کے ساتھ، اس لیے تم حکومت کر سکو گے. تو کوئی ہمایوں کے ساتھ آیا، کوئی انگریز کے ساتھ آیا. واللہ ہم تو آئے ہی علی کے بیٹے کے ساتھ، غریب نواز کے جو ان کا عقیدہ وہ اپنا عقیدہ. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شہید ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سیدوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا باپ کے علاوہ اور عقیدہ رکھتے کیا ہے؟ بابا جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہم اس کے آگے جائیں گے. تو میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں تو بالکل ایسے سنے کہ علی بھی دیکھ رہے ہیں، صدیق بھی دیکھ رہے ہیں اور مدینہ منورہ سے نظر ہو رہی ہے. ہوا یہ تھا، نور الابصار کی وہ روایت، ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ مولا علی اپنے گھر سے نکلے، مولا علی ایک بار اپنے گھر سے نکلے اور صدیق اکبر بھی اپنے گھر سے نکلے. حسن اتفاق تھا، حسن اتفاق تھا، حسن اتفاق تھا. لوگ اس کو حسن اتفاق کا نام دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ قضا و قدر کا فیصلہ تھا تاکہ دنیا کو بتا دیں قدرت جانتی ہے ایک وقت آئے گا لوگ علی اور ابو بکر کے درمیان الگ الگ قصے گھڑ کر دوریاں پیدا کرنے کی بات کریں گے، عوام کو کنفیوز کریں گے. تو دونوں کو ملایا کہاں؟ وہاں ملایا جہاں سے کوئی کسی کو جدا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. علی اپنے گھر سے چلے، میرے مولا اپنے گھر سے چلے، صدیق اکبر اپنے گھر سے چلے. صدیق کا حجرہ نبی کے حجرے کے سامنے تھا، علی مرتضیٰ کا حجرہ نبی کے بازو میں تھا. اتفاق دونوں آ کر حضور کے دروازے پر ملے، دونوں آ کے حضور کے حجرے کے دروازے پہ ملے. اب ذرا تصور کرنا ڈیسا والو، گرد نواح سے آنے والو، اللہ اکبر. علی مرتضیٰ اور صدیق اکبر دونوں ایک دوسرے کو نبی کی چوکھٹ پہ ملتے ہیں. حضور سے ملنے کے لیے جانا ہے، آقا سے ملاقات کے لیے جانا ہے. دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. اور اب نبی کے گھر میں جانے کی بات ہے تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں ابو بکر آپ پہلے اندر جائیں. علی مرتضیٰ کہتے ہیں ابو بکر میں نہیں کرتا ایسی باتیں کہ آپ بھی بولیے کیونکہ تقریر کوئی ایک ہی کر سکتا ہے، لیکن عنوان باپو لوگوں نے ایسا دیا نا تو ہی میں چاہتا ہوں پوری محفل بولے علی پاک نے کیا کہا ابو بکر پہلے آپ پہلے مل کے بولو پہلے. صدیق نے کہا نہیں پہلے آپ. لوگوں نے ابو بکر کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا اور مولا علی کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا. یہ کہتے پہلے میں، ہاں وہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، وہاں میں نہیں تھا، وہاں شریف لوگوں کی عادت ہے پہلے، شریف لوگوں کی عادت ہے پہلے، کمینے
تربیت یافتہ لوگ تھے. مولا علی کہہ رہے پہلے آپ, صدیق کہہ رہے پہلے آپ. اب یہ پہلے آپ اور پہلے آپ کا قصہ کہاں ختم ہوتا ہے اسی کو آپ نے سننا ہے. اور اس میں ہر ایک دلیل کی زبان استعمال کر رہا ہے. اچھا آدمی میں کہنے میں دلیل کی زبان استعمال کرتا ہے, آپ میں نہیں, لیکن یہ میرے نبی کے دونوں یار ہیں, میرے نبی کے. اور نسبتیں کیسی, ایک کو ساتھ لے جانے کے قابل سمجھا تو ساتھ لے گئے, اور ایک کو بستر پہ سلانے کے قابل سمجھا تو بستر پہ سلا گئے. ہاں, ایک کی گود میں خود سوتے ہیں اور دوسرے کو بستر پہ خود سلاتے ہیں. غار میں سویا تو جس نے غار میں سلایا اپنے زانوں پر, اس نے سانپ کے آگے اپنی جان ڈال دی, جو کرنا ہے کر لے لیکن نیند میں خلل آنے نہیں دوں گا. اور جس کو بستر پہ سلایا اس نے مکہ کے تلوار برداروں کے آگے اپنی جان رکھ دی, اپنی جان رکھ کے ان کی بچاؤں گا. لیکن یہاں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی, کاش مجھے کوئی سمجھائے, احسان کرے. لوگ کہتے علی کا قد ناٹا تھا, پیٹ بہت موٹا تھا, اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور ویسا تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر یاسین باپو کو میری جگہ پہ سلایا جائے اور پھر کہا جائے بتاؤ امین القادری سو رہا ہے یا یاسین باپو سو رہے ہیں, لوگ کہیں گے کوئی بھی باپو ہو لیکن امین القادری نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا جسم یاسین باپو کے جسم سے کچھ پھیلا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی کہے امین القادری سو رہا ہے یا محمد علی باپو ہوگا, کوئی بھی باپو ہوگا لیکن امین القادری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم تھوڑا سا لمبا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر اس کو لٹایا جائے کہ جس کا قد بھی امین القادری کے برابر ہو, جس کی جسامت بھی امین القادری کے برابر ہو, تب سو دیکھنے والوں کو لگے گا کہ سونے والا امین القادری ہے کوئی اور ہے. بلا تمثیل مکے کے کافروں نے نبی کو 53 سال تک دیکھا تھا, لیکن جب علی چادر اوڑھ کر سو گئے تو وہ بھی فرق نہ کر سکے کہ آمنہ کا لال سویا ہے یا ابو طالب کا لال. تو کوئی موٹا بڑے پیٹ کا آدمی وہاں لیٹے گا تو آدمی پہچانے گا نہیں. کہاں وہ قد زیبا قد رانا, اور کہاں کوئی موٹا. ہولیہ بھی بیان کرتے تو تھوڑا خیال کرو, تھوڑا خیال. آپ نے کہا اس نے لکھا, میں نے کہا جس نے بھی لکھا, لیکن یہ تو حضور کی حدیث ہے. میں علی میرے بستر پہ سو جاؤ. بستر کے لیے اس کا انتخاب کیا جو چادر اوڑھے. تو دشمن 53 سال تک کے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, دشمن جو ہوتا ہے نا وہ دوستوں سے زیادہ جانتا ہے کسی کو. ہاں, کیونکہ دوست تو نظر لگنے کے ڈر سے نظر بھر کر نہیں دیکھتا, لیکن دشمن تو گھور گھور کے دیکھتا ہے کہ چلے میرے تیر کا نشانہ نہ کام آئے لیکن نظر تو لگے ظالم کو. ہے نا؟ غالب نے کہا تھا نظر نہ لگے اس کے دست و بازو کو, نظر نہ لگے اس کے بازو کو. اس واسطے ہم زخم جگر کو نہیں دیکھتے ہیں, اس واسطے ہم زخم, ارے اس نے نشتر جو لگا دیا اس کو بھی اس ڈر سے نہیں دیکھ رہے کہ یار کو بازو کو کہیں نظر نہ لگ جائے.
یہ کہیں کہ بڑا گہرا زخم ہے، تو بازو مضبوط ہوں گے تبھی تو گہرا زخم ہوگا نا۔ تو اب آپ میرے طرف توجہ فرمائیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، صدیق اکبر اور مولا کائنات ایک جگہ پر جمع ہے۔ حضور کے قد رانہ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ دیوانہ آ گیا تو میرے ذہن سے نکلا، میرے ذہن سے بات جلدی نکل جاتی ہے، تھوڑا بھڑک سا آدمی ہوں، اس لیے آپ تھوڑا ڈسٹرب نہیں کیا کریں، توجہ میری طرف کریں آپ۔ حضور کے قد رانہ کے بارے میں حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم۔ اور اسی قد رانہ کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرکے کوہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا گلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ تو مولا علی اور صدیق اکبر دونوں ایک دروازے پہ حضور کی چوکھٹ پہ جمع ہو گئے اور اندر جانا ہے، اور صدیق کہتے پہلے آپ، اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو میں کہوں گا کہ پھر اب آپ، ہاں لیکن اگر ان کا ذکر سننا ہے تو ادھر دیکھیں۔ صدیق اکبر کہتے پہلے اچھی سنی ہو جیسے آواز نہیں، پہلے علی مرتضیٰ کہتے پہلے۔ اب یہ نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا پہلے آپ، مولا علی نے کہا پہلے۔ اب دلیل کی زبان آ گئی، دلیل کی زبان، پہلے مولا علی باب مدینۃ العلم نے زبان کھولی اور دلیل دی، کہا ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیوں؟ میں اس کے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں، میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں، بعد میں آپ کو دے جاؤں گا، دیکھ لینا۔ مولا کائنات کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ، اس سے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اپنے انہی کانوں سے اپنے نبی سے سنا کہ ابو بکر وہ ہے کہ میرے بعد صدیق اکبر سے افضل کسی آدمی پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا، نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے۔ یعنی علی کہہ رہے ہیں آپ ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل جب آپ ہیں تو میں آپ سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ بھی آگے تشریف لے جائیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو علی مرتضیٰ کا ہے، جو غوث اعظم کا ہے، جو غریب نواز کا ہے، بس وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ارے کہ چوچا کا وہ سچا سید جسے دنیا محدث اعظم کہتی ہے، وہ اپنے بابا کے فرمان کی ترجمانی کر چکا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سید۔ اصغر علی باپو کے یہاں محدث اعظم کا حوالہ پڑھنا اس لیے بھی میں چاہتا ہوں
کہ یہ خود سرکار شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. ہاں. اور حضور اشرفی میاں کے نواسے ہیں حضور سیدی محدث اعظمین کی چوچوی رحمت اللہ تعالی. حضور شیخ الاسلام کے والد بزرگوار، حضور شیخ الاسلام کے والد کہہ رہے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہاں، یہ نہیں کہ کسی قبرستان میں بیٹھنے والا گنجڑی چرسی نشے میں بول رہا ہے. یہ گنجڑی چرسی یہاں حوالہ بن ہی نہیں سکتے. یہ محدث نہیں، محدث اعظم بول رہا ہے. محدث اعظم نے بولا تو حدیث پہ نظر کر کے بولا. یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ. کسی کو برا لگے، میں اہل سنت کا عقیدہ یہی لیکن ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں. جب کوئی یہ کہے نا کہ میں افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ابو بکر صدیق کو مانتا ہوں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ زبان سے صرف کہتے، دل سے نہیں کہتے. آپ کو یہ کرامت کب سے حاصل ہو گئی کہ آپ لوگوں کے دل بھی چیر کے دیکھنے لگے؟ نہیں، وہ تو مرید کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا. میں تو مرید کرتا بھی نہیں ہوں. آپ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تقریر کے لیے ایسا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں فقیر ہوں، کوئی مقدر بھی نہیں ہوں. ہاں، ایک بات یاد رکھیں، اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ منافقت کرنا اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. ہاں، ہم تو عام یاروں کے ساتھ بھی منافقت کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اور اس کو دو منہ کا صاف سمجھتے چلے جائے کہ نبی کے یاروں کے ساتھ منافقت کریں گے. اور یاد رکھنا، نبی کا پیور خون ہمیں منافقت کرنے نہیں دیتا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، جن کے خونوں میں ملاوٹ ہوتی ہے منافقت وہ کرتے ہیں. ارے جب علی سے محبت کرنے والا منافق نہیں ہوتا تو جس کی رگوں میں علی کا خون ہے وہ کیسے منافق ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے تھوڑا سا اس کا بھی خیال کیا کرو، ورنہ اللہ کی عدالت ہے، پھر تمہیں بھی کھڑے ہونا ہے اور سیدوں کو بھی کھڑے ہونا ہے. پھر دیکھنا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا. پیارے، وہ ٹھکائی ہوگی کہ جس کا تصور نہیں کیا. اس لیے دل چیرنے کی بات کم کیا کرو. ابھی تمہاری آنکھوں میں اتنی تاثیر نہیں ہوئی، یہ تاثیر علی کے بیٹوں کے پاس ہے. نظر وہ علی کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتے. آپ کی اوقات نہیں ہے، اب اتنی بات کریں جتنے آپ کی اوقات ہے. یہ علی کے بیٹے کی شان ہے جو کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو، اللہ کے شہروں کو، دنیا کے شہروں کو نہیں، اللہ کے شہروں کو. اگر دنیا کے شہر کہتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دلی، لاہور، بغداد دیکھ رہے ہیں. کہا اللہ کے شہروں کو. اور اللہ کے شہر تو ذروں میں بھی بسے ہوئے ہیں، اللہ کے شہر تو سمندروں میں بسے ہوئے ہیں، اللہ کے شہر تو گلیکسیوں میں بسے ہوئے ہیں. اللہ کے شہروں کو جو اس طرح دیکھتا ہے جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. کسی کو کہانی قصہ لگتا ہے تو لگا کر، کوئی کہتا ہے نہیں انہوں نے جب یہ بات کہی نا تو ہوش میں نہیں تھے. میں نے کہا تو ہوش میں نہیں ہے. ہاں، وہاں تو ہوش پاتا ہے آ کر کے. تو بات عرض کر رہا تھا، آپ کہیں گے ایک حدیث پڑھنے لگے ابھی اتنا وقت چلا گیا تو ابھی تو پوری باقی ہے. باقی آپ کو ساتھ ہے، ذکر علی سننے آئے تو حوصلہ چاہیے نا. یہاں خیبر کے فاتح کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو تو تھوڑا حوصلہ تو چاہیے. پوری کرو نا روایت کو. مولا کائنات نے کہا اس کے آگے کیسے جاؤں. گویا جو انبیاء کے بعد سب سے وہ صدیق تھے. کچھ نے بھی ہاں میری فضیلت یہی ہے ایسے ہی بیان کرنا نا، وہاں پہلے آپ
صدیق جانتے تھے حضور نے بات کہی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ نہیں علی، پہلے تو آپ جائیں گے، پہلے تو آپ جائیں گے، میں آپ سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی خیر النساء کا نکاح جس کے ساتھ کیا ہو، میں اس کے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے علی کی زبان صدیق کی منقبت پڑھ رہی ہے، اور زبان صدیق علی پاک کی منقبت پڑھ رہی ہے۔ پتہ چلا جو فضائل علی پڑھے وہ رافضی نہیں، وہ سنت صدیقی پہ عمل کر رہا ہے، اور جو فضائل صدیق پڑھے وہ خارجی نہیں، وہ فضائل علی، وہ سنت علی پر عمل کر رہا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ علی مرتضیٰ کی فضیلت پڑھتے وقت شیخین دل میں رہنا چاہیے، اتنا بس بات ہے۔ وہ صدیق کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، تو ذرا جلدی جلدی چل لیتے ہیں۔ وہ کہا خیر النساء کا نکاح جس بہتر انسان کے ساتھ کیا، میں اس سے کیسے آگے جا سکتا ہوں؟ علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے۔ بس صدیق نے کہا پہلے آپ، مولا علی نے کہا نہیں، پہلے آپ، پہلے آپ، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے سنا، اللہ کے رسول سے کیا سنا؟ کہ جو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے، جو علی پاک کہہ رہے علی مرتضیٰ ہمارے علی، مولا علی، سنیوں کے علی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر پہلے آپ جائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو انہی کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لیا کرے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کا سینہ دیکھے، جس کے لیے نبی یہ کہے میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے، لیکن وہ بھی صدیق اکبر تھے، وہ بھی چپ نہیں رہے، کہا علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے اپنے ہی کانوں سے سنا ہے، اپنے ہی کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، جو شخص آدم کا علم، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جو شخص آدم کا علم، یوسف کا حسن و جمال، موسیٰ علیہ السلام کی نماز، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ دیکھنا چاہے وہ میرے علی کو دیکھا کرے۔ ناسبی ٹولہ اس وقت نہیں تھا صدیق اکبر کے دور میں، ورنہ مجھے لگتا کہ یہ صدیق اکبر کے خلاف بھی کچھ بکواس کرتے، علی کو اتنا بڑا کر دیا۔ صدیق اکبر کیا کرے؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میں نے حضرت عیسیٰ پہ ہی بات ختم کر دی تھی، بات اور بھی آگے ہے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ خلیل اللہ کا سینہ جو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھے، ہے نا؟ دشمنی میں فضیلتیں چھپائی جاتی ہے، کھول کھول کے ایسے بیان نہیں کی جاتی، ہے نا؟ صدیق کے سینے کو خلیل کا سینہ کہا میرے آقا نے، بیان علی کر رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر بھی کیسے صاف دل، بات کیا کی؟ آدم علیہ السلام کا علم، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، موسیٰ علیہ السلام کی نماز، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ، اور محمد مصطفیٰ کا خلق عظیم جو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھا کرے۔ صدیق کہہ رہے ہیں اس لیے علی پہلے تو آپ جائیں گے، پہلے آپ جائیں گے۔ مولا کائنات
نے پھر خاموشی اختیار نہیں کی. آپ نے پھر کہا نہیں پہلے تو آپ جائیں گے. میں اس شخص سے آگے کیسے جا سکتا ہوں ابو بکر؟ کیونکہ قیامت کا دن ہوگا. توجہ، قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن سب لوگ میدان محشر میں آئیں گے اور نفسی نفسی کہیں گے، سب حسرت و ندامت کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس وقت اللہ اکبر، خالق کائنات کی طرف سے کوئی ندا کرنے والا منادی کہے گا. جب سب نفسی نفسی قیامت میں کہہ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کے منادی کی آواز آئے گی کہ اے لوگوں، جو ابو بکر سے محبت کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو جس کی محبت جنت میں لے جائے گی، میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ ابو بکر سے کون کہہ رہا؟ علی یہ مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں اعلان ہوگا، ابو بکر سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں. سنیوں تمہارے مزے مزے ہوں گے. قیامت کے دن علی کی محبت بھی رنگ دکھا رہی ہوگی، صدیق اکبر کی محبت بھی جنت میں لے کے جا رہی ہوگی. کہ اللہ کی طرف سے ندا ہوگی کہ ابو بکر سے محبت کرنے والے جنت میں جاؤ. صدیق اکبر نے سنا تو کہتے ہیں مگر میں اس سے کیسے آگے بڑھوں، میں اس سے کیسے آگے بڑھوں؟ جب حنین اور خیبر کے دن اللہ نے اپنے محبوب کو دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا. کس نے پیش کیا؟ دودھ اور کھجور کس نے پیش کیا؟ اللہ نے پیش فرمایا اپنے محبوب کو، اور فرمایا کہ یہ ہدیہ ھذا ہدیۃ من الطالب الغالب لعلی ابن ابی طالب. یہ جو ہدیہ ہے اللہ فرماتا ہے طالب و غالب کی طرف سے، یہ علی ابن ابی طالب کے لیے ہے. خدا جس کو ہدیہ پیش فرمائے میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے، پہلے آپ جائیں گے علی. اللہ اکبر. اب مولا کائنات نے کہا نہیں، میں ایسے شخص سے آگے جانے کی جرت نہیں کر سکتا جس کے حق میں سید الانبیاء نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، آنکھ جس کو رسول اللہ اپنی آنکھ قرار دے، میں اس کے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس لیے ابو بکر پہلے تو آپ آگے جائیں گے. صدیق اکبر نے سنا کہ نہیں علی، میں آپ سے آگے اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی قیامت کے دن جنت کی سواری پر بیٹھ کر آئیں گے. علی قیامت کے دن جنت کی سواری پر بیٹھ کر آئیں گے، اور کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ ایک بہترین والد ہے اور ایک بہترین بھائی ہے. جو بہترین والد ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اور جو نبی کا بہترین بھائی ہے اس کو علی کہتے ہیں. اس لیے میں آپ کے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ ارے جس کے اخوت کے ڈنکے قیامت میں بھی بجیں گے. آج کل کچھ لوگ ہم کو کہتے ہیں احتیاط کرو، نبی کا بھائی علی کو مت کہو. یہ کون سی احتیاط ہے؟ حضور نے کہا، حضور کے کہنے کو نہ کہیں، حضور کی حدیث کو آگے نہ پڑھائے. بلغوا عنی ولو آیا کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کیا مطلب ہوا؟ اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ امام اہل سنت نے بھی خطبہ لکھا تو علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ لکھا اخی رسول، اخی رسول وزوج البتول. قیامت میں بھی ڈنکے بجیں گے. ایک بہترین بات، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. ان سے بڑا محتاط کون ہو سکتا ہے؟ امت کا سب سے عظیم محتاط انسان. ایک بہترین والد ہوگا، اور حضور نے کہا یہ ایک بہترین باپ ہوگا اور ایک بہترین بھائی. جو بہترین باپ ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور جو بہترین بھائی ہے وہ علی ابن ابو طالب. اس لیے علی پہلے تو آپ جائیں گے. علی مرتضیٰ نے کہا نہیں، پہلے آپ، پہلے نہیں بولوں گا آگے، پہلے ہاں پہلے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں پہلے آپ. کیوں؟ کیونکہ میں نے انہی کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن
جنت کا خازن رضوان جنت جنت کی چابی لے کر کے آئے گا اور جنت کی چابی لے کر آئے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں کس کو دوں؟ یہ جنت کی چابیاں کس کو دوں؟ کون کہہ رہے؟ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، ابو بکر میں نے بھی کانوں سے سنا کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کی چابیاں لا کر کے حضور کی بارگاہ میں حضرت رضوان اور حضرت مالک کہیں گے رسول اللہ چابیاں کس کو دوں؟ تو بادشاہ لوگ تھوڑی چابی لے کر کے گھومتے ہیں، وہ بادشاہوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ مالک میں ہوں گا لیکن چابی اپنے کسی غلام کو دوں گا جو پیچھے پیچھے لے کر کے چلتا رہتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا طریقہ، تو یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت رضوان اور حضرت مالک کہیں گے آقا یہ چابی جنت اور جہنم کی کس کو دوں؟ تو آقا فرمائیں گے یہ جنت اور جہنم کی چابیاں میرے ابو بکر صدیق کو دی جائے، وہ جس کو چاہے جنت ملے، جس کو چاہے جہنم ملے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کے دشمن آج بھی پٹ رہے ہیں، وہاں بھی پٹ رہے ہیں، سینے آج بھی پیٹے جا رہے ہیں، یا اپنے ہاتھ سے پیٹ رہے ہو وہاں فرشتے پیٹیں گے، برا لگے تو لگتا رہے، معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ حق کہہ رہا ہوں۔ ہاں وہ سینہ پٹنے ہی کے قابل ہے جس میں یاروں کی محبت۔ مولا علی کہتے جنت و جہنم کی چابیاں صدیق اکبر کو دی جائے، لیکن وہ صدیق تھے، یا اللہ اتنا سن کے بھی کہتے مگر پہلے تو آپ ہی جائیں گے، پہلے آپ ہی جائیں گے۔ کیوں؟ میں اس بزرگ ہستی کے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ سلام کہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ علی کو سلام کہتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فاطمہ کو سلام کہتا ہے، فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ حسن اور حسین کو سلام کہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ صدیق کہتے علی جس کے کنبے کو خدا سلام کرے میں اس کے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ آگے تو آپ ہی جائیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے نظارے سلام کہتے ہیں، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ جس کے کنبے کو خدا سلام کرے کہا اس سے میں آگے جاؤں؟ علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے۔ پھر علی مرتضیٰ کا نائی پہلے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو انہی کانوں سے سنا، میرے آقا فرما رہے تھے کہ اگر پوری کائنات کا ایمان ایک پنڈے میں رکھا جائے، پوری کائنات کا ایمان ایک پنڈے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پنڈے میں رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پنڈا سب سے بھاری ہو جائے۔ جس کے ایمان کی گواہی علی مرتضیٰ سید الانبیاء دے رہے ہو، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ وہ کیا تھے؟ کہ وہ کیا تھے؟ اماموں کا عقیدہ کیا؟ امام زین العابدین نے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا صدیق اکبر کا مرتبہ حضور کے نزدیک کیا ہے؟ امام زین العابدین کیا ہے صدیق اکبر کا مرتبہ حضور کے نزدیک؟ سچے لوگ تھے وہ۔ امام زین العابدین نے کہا جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے وہی کل تھا۔ آج جتنے قریب لے کر لیتے ہیں کل بھی اتنے ہی قریب کروا لیتے ہیں، اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، جو میرے بھائی کے استاد ہیں، کیا کہا؟ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ وہ بگڑے ہوئے کیوں بگڑتا ہے؟ نام آتے ہی ابو
نبی کے قدموں میں جنت نہیں ہے تو جنت ہے کہاں؟ اور سنو، صدیق اپنی نگاہ صداقت سے دیکھ رہے تھے کہ مینڈکیوں کو زکام ہوگا، اس لیے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو حضور سے جا کے عرض کرنا کہ ساری زندگی ساتھ رہنے والا ابو بکر مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے تو دفن کرنا ورنہ بقیع میں دفن کر دینا۔ اجازت لینے والے گئے، دروازہ کھل گیا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اور آواز آئی یوسلو حبیب الحبیب، محیط کو اس کے محبوب سے ملا دیا گیا۔ آرام کر رہے قدموں میں۔ اس لیے سنیوں سے بھی کہتا ہوں اہل بیت کی محبت میں ڈوب جاؤ، رنگ جاؤ، لیکن تعظیم صحابہ کے ساتھ، احترام اصحاب کے ساتھ۔ کون کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھو، اپنے بزرگوں کا نقش قدم کیا تھا، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا۔ یہ بھی بات کہہ جاتا ہوں، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کوئی کتنا بھی بڑا انسان اگر بولی بولے، اس کی بولی کو تولو بزرگوں کی بولی پر۔ اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی ملتی ہے تو قبول کرو، اور اگر بزرگوں کی بولی سے نہیں ملتی، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنا بھی بڑا خطیب ہو، کتنا بھی بڑا پیر ہو، بزرگوں کی بولی سے بولی ہٹی پھر آپ نے اس کی بولی نہیں ماننا۔ ہمارے ہم معیار ہمارے بزرگ ہیں۔ ہاں، کوئی بھی آ کر کے بولی بولے، دیکھو بھائی جان بابا نے یہ بولی بولی تھی، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدی نذیر الاکرم نے یہ بولی بولی تھی، ان کے پیر و مرشد حضور اشرفی میاں نے یہ بولی بولی تھی، ان کے پیر و مرشد سید حسین اشرف صاحب نے یہ بولی بولی تھی، نہیں بولی تھی تو پھر آپ یہ بولی کیوں بولتے؟ ہم پابند ہیں غوث پاک کی بولی کے، غریب نواز کی بولی کی۔ زندوں کی بولی بدلتی رہے گی، لیکن جو قبروں کے اندر چلے گئے وہ فتنوں سے محفوظ ہو گئے۔ ان کا مسلک ہمارا مسلک، ان کے افکار ہمارے افکار، ان کے نظریات ہمارے، کیونکہ ہمارے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے یہ سراغ لے کے چلے۔ تو بات چلیے ختم کرتے ہیں۔ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے کہا کہ علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جس کا ایمان ساری کائنات کے ایمان سے تولا جائے، سارے لوگوں کے، تو اس کا ایمان بھاری پڑے گا، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے لیکن پہلے تو آپ بھی جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن جب آپ آئیں گے اپنی سواری پر بیٹھ کر تو آپ اپنی اولادوں کے ساتھ آئیں گے۔ اس پر سبحان اللہ آپ کو بولنا چاہیے۔ مولائے کائنات سے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں آپ اپنی اولادوں کے ساتھ آئیں گے، اور اولادوں کے ساتھ آئیں گے تو اولادوں کے کر و فر کیا ہوں گے اس دن، دیکھنے والے دیکھیں گے نا کیسے ہوں گے۔ دائیں حسن، بائیں حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری، غوث اعظم، صابر پاک، محبوب الہی، بختیار کاکی، شاہ برکت اللہ، مخدوم اشرف، سید احمد کبیر رفاعی، امام مہدی، کیسے کیسے بیٹے ہوں گے۔ ایسے اچھے اچھے بیٹوں کو لا رہے ہوں گے نا ساتھ میں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک بار میرے کسی مظلوم سید نے کہا سید صاحب سید ہونے کا فائدہ کیا یار، اتنا ستائے جا رہے۔ میں نے کہا ستائے جانے کے لیے ہی پیدا ہوئے، جو جتنا بڑا سید ہوگا اتنا زیادہ ستایا جائے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا سید ہے جو کربلا میں گیا، کائنات کا بڑا عظیم سید۔ کئی مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں 17 مرتبہ زہر دیا گیا، آتے کٹ کٹ کے نیچے گرتی تھی، الٹی میں آتے نکلتی تھی،
اللہ اکبر. چلیں بات کرنے کا وقت نہیں، اس لیے کہ 1 بجے کا ٹائم تھا، ٹائم ختم ہوا، بس بات جلدی سے کر لوں. تو کہا آپ سے آگے میں کیسے جاؤں گا؟ آپ آئیں گے سواری پر اور اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ آپ آئیں گے. اور جب آپ آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کر و فر اور شان و شوکت کے ساتھ آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے کون سا نبی آ رہا ہے. آپ کو آتا دیکھ کر، آپ کا کر و فر دیکھ کر، شان و شوکت دیکھ کر یہ کون سا نبی آ رہا ہے، تو اللہ کا منادی کہے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب علی بن ابو طالب ہے، شان سے آ رہا ہے. میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ علی آپ ہی جائیں. تو مولا کائنات نے کہا نہیں، میں اس سے آگے کیسے بڑھوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جنت کا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، 8. میں نے اپنے آقا سے فرماتے ہوئے آقا کو سنا میں اپنے کانوں سے کہ جنت کے 8 دروازے، 8. اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو 8 دروازے سے آنے کی اجازت ہوگی؟ تو آقا فرماتے ہو میرا ابو بکر ہے، ہر دروازے سے آواز آئے گی جدھر سے چاہو اندر آ جاؤ. میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ اس لیے ابو بکر پہلے آپ جائیں. پھر صدیق اکبر نے کہا نہیں پہلے تو آپ جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا. زبردست باتیں سن لیں، صدیق کی تو بات ہی زبردست ہے. ٹیسا والوں بہت دن کے بعد آیا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تھوڑی بات سن لیں. اور عنوان بھی بڑا شاندار دیا ہے، احسان کیا مجھ پر. باپو بھی کہہ رہے تھے، میرے بڑے بھائی باپو بھی کہہ رہے تھے کہ بولنا آپ کو علی مرتضیٰ پہ. پھر کان میں حسن علی باپو نے کہا کہ تھوڑا اصلاح معاشرہ میں بھی بولنا. میں نے کہا یا اللہ، علی کے خلاف جن کی عقلیں چلتی ہے اس کو ٹھکانے پہ لانے سے بہتر اصلاح معاشرہ. باقی کبھی آئیں گے تو پھر اس پہ بولیں گے جو آپ چاہتے ہیں. جو آج میں چاہتا ہوں، یعنی جو بولنا چاہتا ہوں اور جو بلوایا جا رہا ہوں اتنا سن لیں آپ. بات ختم ہونے کو جاتی ہے تو کیا کہا صدیق اکبر نے؟ کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک میرا محل ہے، جنت میں ایک میرا محل ہے، اور ایک ہے خلیل اللہ کا محل، ابراہیم خلیل اللہ کا محل، اور دونوں کے محل کے بیچ میں ایک محل ہے. خلیل و حبیب کے محلوں کے بیچ میں ایک محل ہے. پوچھا گیا وہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ علی بن ابو طالب کا محل ہے. تو اس کے آگے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ علی جس کا محل خلیل و حبیب کے بیچ میں ہو، اس کے آگے آپ ہی جائیں. مولا کائنات نے کہا نہیں پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آسمان کے فرشتے، کر و بیاں، ملائے اعلیٰ کے وہ فرشتے ابو بکر صدیق کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں. جس کو فرشتے نگاہ رشک سے دیکھے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. ابو بکر پہلے تو آپ جائیں. صدیق اکبر نے کہا نہیں، میں اس کے آگے کیسے جاؤں جس کے حق میں قرآن کی آیت آئی ہو. کیا آیت آئی ہے؟ فرمایا کہ آیت یہ آئی ہے جس کے اور اس کی اولاد کے حق میں کہ یہ اللہ کی محبت میں مساکین کو، یتامہ کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جن کے لیے قرآن کی یوں آیت ہے کہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، قیدیوں کو، یتیموں کو کھانا کھلا. میں نہیں جاؤں گا آپ کے آگے. تو پھر مولا کائنات، اب انہوں نے آیت کوٹ کی تو وہ بھی آیت پیش کر رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا میں اس کے آگے کیسے چلا جاؤں جس کے حق میں قرآن کی آیت یہ آئی ہو کہ اور جس نے سچ کہا اور جس نے اس کی تصدیق کی، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اس آیت کی طرف اشارہ جس کو باپو نے پڑھا تھا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر کے حق میں آئی ہے. تو مولا کائنات اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. انہوں نے آیت کا حوالہ دیا. جب تک حدیث چلتی رہی، حدیث کا حوالہ حدیث سے، لیکن جب صدیق اکبر نے آیت پیش کی تو سیدنا مولا علی نے بھی آیت پیش کی. اب یہ آیت پر بات آ گئی تو اب یہ آپ اور آپ کا سلسلہ شاید کبھی ختم نہیں ہوتا، تو میرا عنوان بھی کبھی ختم نہیں ہوتا.
لیکن اب اس کو ختم کیسے کیا؟ اب ذرا اس کو سن لے، اینڈ اس کا کیا ہے۔ ابھی یہ پہلے آپ اور پہلے آپ ہی چل رہا تھا، حدیث سے حدیث، قرآن سے قرآن، اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آ گئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا باہر کا منظر تو دیکھیں نا۔ یا رسول اللہ آپ کو سلام کرتے ذرا باہر کا منظر دیکھیے کیا چل رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرایا، کیا چل رہا ہے؟ کہا آقا ساتوں آسمان کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے صدیق اور علی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جس محفل میں بیان ہو علی اور صدیق کا تو فرشتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اس محفل کو دیکھ کے بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ ہاں، صدیق و علی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ادب اور احترام میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس گفتگو کو فرشتے سن سن کر کے خوش ہو رہے ہیں، ان کے احترام کی باتیں سن کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اب یا رسول اللہ، اللہ بھی ان کو سن رہا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں اور آپ سے عرض کروں کہ اب آپ بھی جا کر کے فیصلہ کریں۔ یا رسول اللہ آپ ہی جا کر کے فیصلہ کریں ان دونوں کے درمیان، کیونکہ وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت و رضوان سے ڈھانپ لیا ہے۔ وہ آپ کہنے والوں کو اپنی رحمت و رضوان کی چادر سے اللہ نے ڈھانپ لیا ہے، اور اللہ نے ایمان، اسلام اور حسن ادب کے ساتھ ان کو مخصوص کر لیا ہے۔ ایمان، اسلام اور حسن ادب کے ساتھ ان کو مخصوص کر لیا ہے، رحمت و رضوان کی چادر سے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے کہا حضور آپ تشریف لائیں اور آ کر کے فیصلہ کریں۔ میرے آقا باہر آئے، توجہ کر لیں، اس پہ بات مکمل ہوتی ہے کہ میرے آقا باہر آئے اور باہر آنے کے بعد حضور نے دونوں کی پیشانی کو چوما۔ حضور نے دونوں کی پیشانی کو چوما اور چوم کر کے فرمایا قسم اس ذات کی، قسم اس وحدہ لا شریک